الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں بیچ دیا، دنیا میں بیچ کر اس کو اللہ تعالی نے اپنے دین پر چلنے کی اور اس پر پوری عمل کرنے کا کہا کہ آپ نے اس دین پر عمل کرنا ہے اور اس دین پر پورا آپ نے چلنا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ خود چلنا ہے بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس میں شامل کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ یہ بھی اس مسلمان کی وہ ڈیوٹی لگا لی کہ آپ نے خود بھی اچھا عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اچھے عمل کرنے کی ترغیب دینی ہے۔ آپ نے خود بھی منکرات سے بچنا ہے اور لوگوں کو بھی منکرات سے بچانا ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ خود بچو، بلکہ آپ نے اور لوگوں کی اور امت کی ہدایت کی بھی آپ نے فکر کرنی ہے۔ اور یہ امت مسلمہ کی فضیلتوں میں ایک فضیلت ہے جو آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو امتی محمدیہ کو جو فضیلت دی ہے اس میں ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، کہ آپ بہتر امت ہو، اخرجت للناس، کہ آپ کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، کہ آپ نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور آپ منکرات سے گناہوں سے لوگوں کو بچاؤ گے۔ تو یہ ہماری امت کی اور ہماری جو فضیلت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم کو یہ بہت بڑا کام جو ہے ہمارے حوالے کیا گیا ہے۔ پہلے جب ایک نبی آ جاتا تو وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتا، پھر جب اس کی قوم دوبارہ سے شرک میں لگ جاتی اور توحید سے ہٹ جاتی، گناہوں میں پھر وہ لگ جاتے، تو اللہ تعالیٰ ایک نئے پیغمبر کو بھیج کر کہ ان کو تبلیغ کرو اور ان کو دوبارہ ہدایت کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی آپ آخری نبی ہو، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں،
تو اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، اس امت کے ذمہ ہے، اور یہی بات یہ امت کی فضیلت کی سبب ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت میں پڑھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویسے تو آپ سب امتی، اس میں سے ہر ایک فرد جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا، لیکن خاص کر آپ میں ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو جو ہے امر بالمعروف کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ آپ میں سے ایک گروپ اور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا خالصتاً کام یہی ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور منکرات سے جو ہے وہ منع کرے، اور جو یہ کام کرے گا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہے وہ صحیح ہدایت پانے والے ہیں۔ تو ایک پوری جماعت وہ امت میں ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا کام جو ہے وہ یہی ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور لوگوں کو منکرات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ منافقین وہ کیا کرتے ہیں، اس کی علامات کیا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ منافق لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بعض میں سے جو ہے یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ منافق کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ منافق وہ ایک دوسرے کو برائی کا جو ہے وہ حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور ایک دوسرے کو نیکی سے روکتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام نہیں کرنا، اور جتنے گناہ کے کام ہوں اس کی طرف اس کو بلاتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ کو روکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں منافق وہ خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی بلا دیا۔ تو یہ منافقین کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں۔ اور مومنین کا جو کام ہے، مومنین کا جو فضیلت ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن اور مومنات وہ ایک دوسرے میں سے یأمرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور ایک دوسرے کو وہ منکرات سے، گناہوں سے ایک دوسرے کو بچاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور مومن لوگ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور مومن لوگ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی نشانی ہے کہ وہ نیکی کی طرف، سچائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ بدی کی طرف، منکرات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اچائی نیکی کی طرف سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم جو بہت ہی بڑا نام ہے، اس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، وہ اپنے بیٹے کو ایک حکم کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو کہتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو، وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو منکرات سے، گناہوں سے بچاؤ، لوگ جو گناہ کرتے ہیں تو آپ اس کو بچاؤ، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو ان تکلیفوں پر جو آپ کو پہنچتی ہے، کہ جب آپ نیکی کا حکم کرو گے اور منکرات سے لوگوں کو بچاؤ گے تو پھر آپ کو تکلیفیں بھی آئیں گی، لوگ آپ کو تکلیفیں دیں گے۔ کیوں؟ جب آپ لوگوں کی خواہشات پر ضرب لگاؤ گے تو لوگوں کو تو برا لگے گا ہی، تو وہ پھر آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، تو آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہ جب وہ 40 سال مدینہ میں گزارتا ہے تو سب لوگ اس کو امانت دار
صادق اور امین کہتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام شروع کرتے ہیں تو وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہیں۔ طائف کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا طائف کا واقعہ، کہ اس میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں کہ آپ شرک کو چھوڑو، بتوں کو چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ یہی بات تھی کہ طائف کے لوگوں نے بچوں کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک وہ خون سے بھر گئے۔ یہ تکلیفیں کیوں دی گئی تھی؟ یہ اسی کام پر دی گئی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹوں کے کہہ رہے کہ آپ نے امر اور بالمعروف کرنا ہے، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو آپ کو تکلیفیں اس راستے میں پہنچے گی تو آپ نے اس پر صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ راستہ یہ بہت تکلیفوں والا ہے، لوگ آپ کو تکلیفیں دیں گے۔ اسی طرح بعثت نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بیچا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے اور گناہوں سے جو ہے وہ بچانا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض اہل کتاب کی تعریف کی ہے کہ یہ اتنا بلند کام ہے کہ اہل کتاب نے بھی جو یہ کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ لیسوا سوا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، کہ اہل کتاب وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک جماعت اور ایک لوگ ایسے ہیں کہ جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو بدی سے روکتے ہیں۔ تو یہ اتنا عظیم کام ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی جس نے یہ کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا تعریف کی ہے۔ اور اسی طرح اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، کہ آپ اس اہل کتاب میں بعض لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ گناہوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، والعدوان اور ظلم میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو کام وہ کر رہے ہیں یہ بہت ہی برا کام ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم، کہ اگر ان کے علماء نے، ان کے پیروں نے ان کو ان کام سے نہیں روکا، ان گناہ سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے سے نہیں روکا، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو یہ بہت ہی برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں دو باتیں بیان ہوئی کہ ایک اہل کتاب کہ جو گناہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف نہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی برا کام ہے۔ اور دوسری آیات میں یہ کہ اگر ان کے علماء نے، ان کے نیک لوگوں نے ان کو منع نہیں کیا تو یہ بہت ہی برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس معاشرے میں علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ علماء کی ذمہ داری خاص پر ہے، خاص ذمہ داری وہ علماء کی بنتی ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام خود کرتا ہے تو لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اور اگر یہ دیکھے کہ یہ برائی کا کام ہو رہا ہے تو یہ اس کو منع کرے، اور جب یہ منع کرے گا تو لوگ اس کے خلاف بھی ہوں گے۔ تو یہ کام ایسا ہے کہ اس میں تکلیفیں بھی بہت آتی ہیں، تو اس لیے لوگ علماء کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ علماء کی ذاتیات نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور اپنی خواہشات کو پورے کر رہا ہے اور آپ اس کو بولو کہ یہ کام حرام ہے تو وہ تو آپ کو دشمن بنے گا ہی۔ اگر کوئی سود کھا رہا ہے اور ایک عالم نے اس کو بتا دیا کہ یہ سود ہے، آپ غلط کر رہے ہو،
تو دوسرے دن اس کے خلاف وہ باتیں کرے گا۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اسی طرح بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ امر بالمعروف نہیں کرتے تھے اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، سارے اسی میں لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ ان لوگوں پر جو کافر تھے بنی اسرائیل میں سے، ان پر لعنت کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی داؤد علیہ السلام کی زبان میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ گناہ کرتے تھے اور بہت سرکش تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور وہ ایسے تھے کہ ایک دوسرے سے وہ گناہ کے کاموں سے نہیں روکتے تھے، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس پر لعنت کی ہے، اور آج تک وہ لعنت وہ قرآن میں بیان ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہم نے کیسے کرنے ہیں؟ تو حدیث میں اس کا حکم آیا ہے کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خاص کر کے نہی عن المنکر کے 3 درجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا، کہ آپ میں سے کوئی منکر کام، غلط کام، گناہ کا کام دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو روک دے کہ یہ کام نہ کرو۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ اس طرح نہیں کر سکتا، اس کا طاقت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے زبان کے ساتھ اس کو بولے، ہاتھ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہاتھ کا وس اور استطاعت وہ حکمران کی ہے، حکومت کی ہے، کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے قوانین کے ذریعے سے جیل میں ڈال کر ہاتھ کے ساتھ اس کو روک سکتے ہیں۔ اگر یہ کسی کا بس میں نہیں ہے تو اس کو کم از کم یہ چاہیے کہ وہ اس کو بولے کہ یہ کام جو آپ غلط کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہوا۔ فإن لم يستطع، اور اگر یہ بھی نہیں ہے، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی اس کو منع نہیں کر سکتا، فبقلبہ، تو اب اس کو ایسا چاہیے کہ وہ دل میں یہ کہے کہ یہ کام جو یہ کر رہا ہے یہ برا کر رہا ہے، اور اس کا دل دکھے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ جو ہے ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، کہ یہ گناہ کو دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، اس کا ہاتھ کا طاقت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ تبلیغ کرے، زبان سے اس کو بولنے کہ ایسا نہیں کرنا، اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا، اس کا بس اور استطاعت نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے دل میں سوچ لے کہ یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، یہ گناہ کو دیکھ رہے اور اس کے دل میں بھی تھوڑا سا وہ درد پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ تھوڑا سا ایمان وہ بھی نہیں ہے۔ یہ علامات ہے، اور ہم دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں اور ہم کس درجے میں اس کو منع کر رہے ہیں۔ ہاتھ سے منع کرنا تو ہمارا کام ہے ہی نہیں، ہمارے استطاعت میں نہیں ہے۔ علماء کا کام ہے کہ وہ زبان سے بول دے، عام لوگوں کا کام ہے کہ وہ زبان سے بول دے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو ہمارا درد پیدا ہو کہ یہ بندہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وہ درجے تھے، 3 درجے، کہ اس میں آپ نے کام کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا جو ہے وہ زبان سے کام نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے ہاتھ سے، آپ حکمران نہیں ہو، پھر آپ دوسرے درجے پر آپ عالم بھی نہیں ہو کہ آپ زبان سے کسی کو بول دو، آپ تبلیغی بھی نہیں ہو کہ آپ کسی کو تبلیغ کر دو کہ یہ کام نہ کرو، پھر ایک آخری کام جو قرآن میں ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ ہوں گے اور اسی طرح پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد،
کہ اس پر مضبوط اور غصے والے فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ جو اس کو حکم دیتے ہیں تو فرشتے وہی کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر تبلیغ نہیں کر سکتے، آپ اگر ہاتھ سے کسی کو نہیں روک سکتے، تو یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے اس کو آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ آپ نے کم از کم، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایک والد کی وہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پر لائے، اور اسی طرح عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نیکی کا حکم کرے اور منکرات سے اس کو بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو، اپنے بچوں کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور وہ آگ وہ ایسا عام آگ نہیں ہے، اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان، لوگ ہے اور پتھر ہے، کہ پتھر کا آگ ہو تو پتھر ختم بھی نہیں ہوتا، کتنا سخت آگ ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے دل میں یہ آئے کہ وہ فرشتے، تو فرشتے جو ہے بہت ایسی فرشتے اس پر مقرر ہے جو بہت غصے والی ہے اور مضبوط بھی ہے کہ اس کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ آئے کہ ہم جو ہے پیسے دے کر، رشوت دے کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ تعالیٰ کے امر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو اس کو حکم دیتا ہے تو وہی کرتا ہے۔ تو اس سے کوئی مسلمان وہ بھاگ نہیں سکتا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرے گا اور برائی سے منع کرے گا۔ پھر امر بالمعروف جب ختم ہو جائے معاشرے سے، اور یہ کام جو نبیوں والا کام ہے یہ ختم ہو جائے، تو پھر معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرہ پھر معاشرہ نہیں رہتا، ہر ایک اپنی مرضی کرتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب امر بالمعروف نہیں ہو تو پھر کسی کی دعا وہ قبول نہیں ہوتی، اس کا معاشرے پر اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر آپ نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ آپ پر ایسے لوگوں کو مسلط کریں گے کہ پھر اگر آپ کے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے حکمران آپ پر مسلط کیے جائیں گے کہ پھر آپ اس سے بہت پریشان ہوں گے، اور آپ کے نیک لوگ وہ بھی اگر دعا کریں گے تو ان کی دعا جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ سب کی ہلاکت ہے، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے تو سارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دو آدمی یا دو جماعت ایک کشتی میں سوار ہو، اور وہ پانی میں چل رہا ہے، کشتی چل رہی ہے، اور یہ نیچے والے آدمی اوپر دوسرے منزل سے جو ہے وہ پانی لاتے ہیں، اور اگر یہ سوچیں کہ ہم اوپر کیوں جاتے ہیں، ہم ادھر یہ کشتی کو نیچے سے جو ہے اس میں ایک گڑھا بنا کر نیچے سے ڈائریکٹ پانی لیں گے، اور یہ اوپر والے لوگ یہ سوچیں کہ چڑھو ان کو چھوڑو اپنا کام کریں، ہم تو محفوظ ہیں۔ تو کیا جب یہ نیچے والے اپنی کشتی میں سوراخ کریں گے تو اوپر والے محفوظ ہوں گے؟ جب نیچے والے غرق ہوں گے تو اوپر والے خود بخود غرق ہوں گے۔ تو اس کی مثال اسے ہے کہ ہم اپنا معاشرہ اگر ٹھیک نہیں کریں گے اور ہم اس میں غفلت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کشتی میں کوئی سوراخ کر رہے ہیں اور ہم بھی اس میں سوار ہیں اور ہم اس کو منع نہیں کر رہے، تو وہ تو غرق ہو گئی ہوگا لیکن ہم ساتھ ہم بھی غرق ہوں گے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جا کر اس بستی کو جو ہے اس پر عذاب لاؤ، اس کو خراب کر دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بستی میں تو ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ ہر وقت آپ کی عبادت کرتا ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی اس کی غلطی ہے کہ اس کے ارد گرد معاشرے میں سب لوگ گناہ میں مصروف ہیں، اور یہ صرف اپنی عبادات پر جو ہے اس نے توجہ دیا ہوا ہے، اور یہ امر بالمعروف نہیں کر رہا، اس کو بھی ساتھ غرق کر دو۔ صرف اپنی عبادت وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اوروں کو بھی جو ہے اس کا حکم دینا ہے، اس کی طرف دعوت تبلیغ کرنا ہے کہ اس کو بھی اس طرف لائے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ بہت عظیم کام ہے۔ جب عظیم کام ہے تو اس کے پھر سیکھنے کے لیے اور اس کے کرنے کے لیے کچھ شرائط اور آداب ہیں۔
سب سے پہلا شرط وہ علم کا ہونا ہے۔ اگر آپ امر بالمعروف کرتے ہو تو آپ کو اور علم ہونا چاہیے کہ کون سے کام نیکی میں داخل ہے اور کون سے کام جو ہے وہ گناہ ہے۔ اگر آپ کو خود پتہ نہیں ہے تو آپ کس چیز کا امر کرو گے؟ تو سب سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کون سا کام نیکی میں داخل ہے اور کون سا کام وہ نیکی نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ نے نرمی اختیار کرنی ہے۔ اگر آپ امر بالمعروف کرتے ہو تو آپ نرمی کے ساتھ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو دعوت کے لیے بھیجا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے نرمی کے ساتھ دعوت دینا ہے۔ تو دعوت کے کام میں وہ نرمی بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح صبر کرنا، یہ جو ہے دعوت و تبلیغ کے کام میں، امر بالمعروف کے کام میں صبر کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی کہ حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو کہہ رہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے اور اس پر لوگ آپ پر الزام تراشی بھی کریں گے، آپ کو تکلیفیں بھی دیں گے، لیکن آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ تو یہ امر بالمعروف اس کے شرائط ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو علم ہو کہ میں کس چیز کا حکم دے رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جس کو نیکی سمجھ رہے ہو وہ گناہ ہو، اور میں کس چیز سے منع کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو ثواب کے کام سے منع کریں۔ اور دوسری بات کہ آپ نے نرمی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ اور تیسری بات کہ آپ نے اس راستے میں پھر صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ راستہ یہ بہت عظیم راستہ ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اس راستے میں انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا گیا ہے۔